من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنالك دعا زکریا ربہ، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اور یہ کہا اے میرے اللہ مجھے عطا کر دے اپنے طرف سے پاکیزہ اولاد، نیک بیٹا. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، پس فرشتے نے ان کو پکارا اور آواز دی. وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ کمرے میں کھڑے عبادت کر رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تمہیں یحییٰ بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وسیدا، اور سردار اور مقتدا ہوگا. وحصورا، اور مکمل طور پر خواہشات سے رکنے والا ہوگا. ونبیا من الصالحین، اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے. قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے یہ پوچھا اے میرے اللہ کیسے ہوگا میرا بیٹا. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، پس اسی طرح اللہ عطا کرے گا، وہ چاہتا ہے جو وہ کرتا ہے. قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے 3 دن تک، الا رمزا مگر اشارے کے ساتھ. واذکر ربک کثیرا، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیجئے. وسبح، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے. بالعشی والابکار، صبح اور شام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں یہ گزرا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے، اور جب ان کے کمرے میں آئے تو بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا کہاں سے آئے. تو حضرت مریم نے یہ جواب میں کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. یہ دیکھ کر اب حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اور کیا کہا، اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ بیٹا عطا کر دے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نے پہلے کیوں نہیں دعا کی، آج کیوں کی؟ کہا حضرت زکریا کا یہ ایمان تھا کہ اللہ دے سکتا ہے، لیکن عادت اللہ نہیں تھی کہ کوئی سامنے ایسا پہلے معاملہ آیا نہیں تھا کہ اس بڑھاپے میں اولاد دے دی جائے اور یہ ہو یہ دے سکتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ دے سکے، لیکن عادت یہ نہیں تھی. تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا کرنے سے ہچکچا رہے تھے. لیکن آج جب حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے تو پتہ چلا اچھا دے تو سکتا تھا، میرا ایمان تھا، اب دے بھی رہا، دے دیے. جب دے دیے
تو مجھے بھی بے موسمہ پھل دے دے. اب میں اگر اپنے رب سے مانگوں گا تو یہ گستاخی نہیں ہوگی. لہٰذا یہ سوال کرنا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر پکڑ ہو جائے کہ کیوں ایسا آپ نے سوال کیا. تو اولاد بھی رزق ہے. لہٰذا کہا میرے اللہ تو نے مریم جو ہے وہ گویا اس کو بے موسمہ پھل دے دیا تو مجھے بھی بے موسمہ پھل دے دے. میں بوڑھا ہوں. حضرت زکریا کی عمر 120 سال تھی اس وقت، اور ان کی اہلیہ جن کا نام رحمت ذکر کیا ہے مفسرین نے، ان کی عمر 89 سال تھی، ایک کم 90 سال، اور وہ بانجھ بھی تھی. تو اس لیے یہ خیال تھا. تو آج اللہ سے پھر دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ رب حب لی من لدنک ذریہ. ورنہ تو ان کا ایمان تھا کہ اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس سے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. وہ یہب لمن یشاء ذکور، جس سے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس سے چاہتا ہے تو اس کو ایسے ہی بانجھ رکھ دیتا ہے. یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن یہ تھا عادت اللہ نہیں تھی. تو لہٰذا اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا اور کہا کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حب لی، اے اللہ تو عطا کر دے مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ بیٹا. یہاں تو یہ آیا. قرآن میں دوسری جگہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے، صالح بیٹا عطا کر دے. اور آگے کیا کہا؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے. کیوں؟ ہمیشہ ہر باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرے مشن کو لے کر میرا بیٹا آگے چلے. تو انہیں بھی یہ فکر تھی کہ اب میرے مشن کو لے کر کوئی آگے بڑھنے والا نہیں، اللہ مجھے ایسا پاکیزہ بیٹا عطا کر دے جو میرے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے اور یہ مشن آگے چلے. تو یہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے پاکیزہ اور نیک اور صالح بیٹا عطا کر دے. انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. جب یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تو جواب آ گیا. فنادت الملائکہ، فرشتے نے جواب دیا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، عبادت کر رہے تھے فرشتے نے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور ساتھ اور بھی فرشتے تھے، اور کیا کہا؟ جواب میں کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تو آپ کو بشارت دیتا ہے بیٹے کی، یحییٰ اس کا نام ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا. یحییٰ پہلی مرتبہ یہ نام آ گیا. لم نجعل لہ سمیعا، کہ ہم نے اس سے پہلے کسی کا نام ایسا نہیں رکھا، یہ ہم نے خود اپنے پاس ہے. حضرت یحییٰ وہ ہیں کہ جن کا نام اللہ نے بتا دیا. فرمایا میرے زکریا بالکل آپ کو بشارت و بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور ہم اس کا نام بھی بتا رہے ہیں یحییٰ. اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہے. اور اس کے اوصاف کیا بیان کیے؟ پہلا وصف یہ بیان کیا مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا. مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں. کلمہ کن سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکا، اس سے یہ پیدا ہو گئے. تو گویا کلمہ کن سے پیدا ہوئے. تو یحییٰ وہ پہلا ہوگا جو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا وقت قریب تھا، لہٰذا اس لیے کہا کہ یہ ان کی پہلے سب سے پہلے تصدیق کریں گے. ایک یہ وصف بتایا. دوسرا وسیدن، میرے زکریا آپ کا بیٹا سردار ہوگا. سیدن سردار ہوگا، مقتدا، لوگ اس کی اقتدا کریں گے، یہ بڑا اور سردار ہوگا. اسی لیے تو آپ نے کیا فرمایا؟ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مجھے اس پر فخر نہیں. تو فرمایا یہ بھی سردار ہوگا، یہ بھی مقتدا ہوگا، لوگ اس کے حکم کو مانیں گے، لوگ اس کے حکم کی اتباع کریں گے. سید اور سردار اس کو کہا جاتا ہے جس کے حکم کو مانا جائے، اتباع کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہود جو ہیں خیبر کے یہودی وہ ہیں بیٹھے ہوئے. فرمایا بھائی جو فیصلہ، انہوں نے کہا جو فیصلہ ہمارا سعد ابن معاذ کرے ہمیں منظور ہے. حضرت سعد زخمی تھے، آپ نے پیغام بھیجا. حضرت سعد سواری پر سوار ہو کر آئے اور آپ کے پاس پہنچے. آپ نے صحابہ سے کہا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے آگے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اور ان کو سواری سے اتارو. زخمی حالت میں تھے. تو
سید اس سے کہا گیا جس کے حکم کو مانا جائے، جس کی اتباع کی جائے۔ تو فرمایا یحییٰ یہ ایسا ہوگا مقتدا، اس کے حکم کو مانا جائے گا اور اتباع کی جائے گی۔ وحصوراً، اور پھر یہ کیسا ہوگا؟ خواہشات سے رکنے والا۔ ایک یہ ترجمہ کیا، خواہشات، مکمل خواہشات سے رکنے والا، اپنی خواہشات پر رب کے حکموں کو ترجیح دے گا۔ اور دوسرا معنی یہ کیا، اپنے آپ کو عورتوں سے دور کرنے والا ہوگا، عورتوں سے دور کرے گا۔ حضرت یحییٰ وہ ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، ورنہ ہر نبی نے شادی کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھا دیے گئے ہیں آسمانوں پر، اور وہ آئیں گے، وہ بھی شادی کریں گے قرب قیامت میں، ان کی بھی شادی ہوگی اور اولاد ہوگی، تو قبیلہ ازد کے خاندان سے وہ شادی کریں گے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو پاکیزہ رہا اور جو عورتوں کے قریب، عورتوں سے دور رہنے والا، شادی نہیں کی۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی سنت رہی ہیں، ہر نبی کی سنت۔ وہ کون سی ہیں؟ الحیا، حیا انبیاء کی سنت ہے، ہر نبی کی سنت حیا ہے، کوئی نبی اس سے خالی نہیں رہا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی التعطر، خوشبو لگانا ہر نبی کی سنت ہے، لہٰذا یہ بھی سنت عمل ہے۔ والنکاح، اور تیسری چیز نکاح، یہ بھی ہر نبی کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے وہ نکاح کرے۔ اور کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نظروں کو نکاح جھکا دیتا ہے، احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، غلط استعمال نہیں ہوتی شرمگاہ نکاح کی وجہ سے۔ اور جو نکاح نہ کرے پھر اس کی نظریں بھی اٹھی رہتی ہیں اور بے حیائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا ہاں اگر تم میں کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اتنا خرچہ ہی نہیں اس کے پاس، پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس کو چاہیے وہ روزے رکھے، اور کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کی یہ قوت شہوانی ٹوٹ جایا کرتی ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو نکاح بھی سنت میں سے۔ اور چوتھی سنت تمام انبیاء کی السواک، مسواک تمام انبیاء کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل مجھے بار بار مسواک کا کہتا اور میں اتنا ہی کرتا رہا کہ آپ نے مسوڑوں کو چھیل دیا میں نے، اور 2 چیزوں کا مجھے کثرت سے کہا، اور دوسرا پڑوسیوں کے خیال کا بار بار کہا، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کا حصہ نہ ہو۔ ایک مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھتا ہے ایک آدمی، بغیر مسواک کے 70 نمازوں سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، لہذا فرمایا مسواک کا مجھے حکم دیتے رہے۔ تو یہ انبیاء کی سنتیں ہیں۔ اور آگے کا وہ نبی من الصالحین، یہ تو یحییٰ میرا نبی بھی ہوگا۔ اب آگے حضرت زکریا نے یہ فوراً پوچھا، قال رب انا یکون لی غلام، اللہ بیٹا کیسے ہوگا؟ ایمان تھا، یقین تھا، یہ نہیں کہ شک تھا، نہ شک نہیں تھا، یقین اور ایمان تھا۔ کیفیت معلوم کرنا چاہ رہے تھے، جیسے پہلے گزرا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ انہیں کیسا پیدا کرے گا، ایمان تھا، کیفیت دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اب حضرت زکریا نے بھی یہاں سوال کیا کس طرح ہوگا بیٹا؟ آیا میں جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی جوان ہو جائے گی، پھر ہمارا بیٹا ہوگا، یا اسی بڑھاپے کے عالم میں ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ ہاں کیف انا یکون لی غلام، کیسے میرا بیٹا ہوگا؟ قد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ گویا کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں اور میری کمر جھک گئی ہے، یہ کیفیت ہے۔ وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ آیا ہمیں جوان کر دیا جائے گا یا اسی حال میں ہوگا؟ قال، جواب میں کہا کذالک، اسی حالت میں ہوگا، کذالک، اسی طرح آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اللہ پیدا کرے گا تم دونوں سے اسی کیفیت میں۔ اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تو وہ ہے جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کوئی چیز اس کو اس سے عاجز نہیں کرتی ہے۔ تمہاری اسی بڑھاپے کے عالم میں اللہ تمہیں بیٹا عطا کر دے گا۔ پھر یہ فوراً یہ کہا یا اللہ کوئی علامت تو بتا، نشانی بتا، تاکہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، میں تیری عبادت کروں، مجھے نشانی بتا دے۔ جب میری بیوی امید سے ہو
تو قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ کوئی آیت اور نشانی بتا دے، میری بیوی کے حاملہ ہونے کی کوئی نشانی ہو۔ پتہ چلا کہ اللہ ہی سب کو جانتا ہے، اگر اللہ نبی کو نہ بتائے نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا، اللہ بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے ورنہ نہیں پتہ چلتا۔ اولاد اللہ ہی دیتا ہے اور نبی نہیں دے سکتا، ورنہ خود اولاد ہو جاتی، کیوں اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یا کہ اللہ کوئی نشانی بتا دے، تو فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، 3 دن تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے، الا رمزا، مگر اشارے سے بات کرے گا، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکے گا، نماز کا کہہ نہیں کہہ سکے گا، کھانے کا کہہ نہیں کہہ سکے گا، اشارے سے بات کرے گا بس۔ یہاں 3 دن کا آیا اور بعض جگہوں قرآن میں دوسری جگہ لیالی کا آیا 3 راتیں، تو لہٰذا یہ اشارے سے بات کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، 3 دن تک جو ہے وہ اشارے سے بات کرتے رہے۔ پتہ چلا اب یہ علامت آ گئی تو کیا کیا جائے؟ کہا اس کے لیے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے ذکر کرو اپنے رب کا۔ اور کیا ہے کثرت سے رب کا ذکر؟ اور وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو۔ عشی کہا جاتا ہے شام کو، ہاں رات کا آخری، دن کا آخری حصہ شام، ابکار دن کا پہلا حصہ صبح و شام۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ افضل الکلام، کلام میں سب سے افضل کلام کیا ہے؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا افضل الکلمات 4، 4 کلمات سب سے افضل ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات سب سے افضل ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ اور اس ذکر کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، وضو ہو تو اچھی بات ہے، ایک آدمی کو وضو نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت بھی یہ پڑھتا جائے، چل رہا ہے دکان پر بیٹھا ہوا ہے سامان تول رہا ہے اس وقت بھی اس کو یہ پڑھنا چاہیے، جب بھی موقع ملے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ فرمائیے افضل الکلمات، سب سے افضل کلمات ہے، اور جس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جائیں پھر اللہ اس کو کیوں نہیں نوازے گا، اللہ بہت نوازے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔